الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ بزرگوں، دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، دوسرے خطبے میں کئی جمعوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سنت اس قدر اہم چیز ہے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو 8ویں 9ویں صدی کے امام ہیں، ان کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب کسی بندے کے دل میں سنت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، چمک اٹھتا ہے، تو بدعت کے سارے دھند مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ سنت اتنی اہم چیز ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کے لیے جو سب سے اہم سنت ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو رفع یدین کی سنت ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آتی ہو، ہمیں اور آپ کو آمین کی سنت سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جسے امام بخاری کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، کہ رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور وہ نماز اس نے پڑھی، نماز پڑھ کے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اس نے سلام کیا اور آپ نے جواب بھی دیا، اور اس کے بعد فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر دوبارہ اس صحابی نے جا کر کے نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری بار آیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی کہا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار جب ہو گیا، چوتھی بار آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، تو کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس سے اچھا نہیں کر سکتا، مجھے بتا دیجئے، سکھلا دیجئے کیسے نماز پڑھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب تمہیں نماز پڑھنا ہو تو اچھی طرح سے مکمل وضو کرو، مکمل وضو کرو، اور پھر تم آ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن یاد کرایا ہے اور یاد کرنے کی توفیق دی ہے، وہ قرآن کی قرأت کرو، ثم ارکع، پھر رکوع کرو، اور رکوع میں حتی تطمئن راکعا، رکوع تمہارا اطمینان بخش، اطمینان سے تمہاری پیٹھ اور یہ سر کا حصہ بالکل برابر ہو جائے، اطمینان سے رکوع کرو۔ سبحان ربی العظیم جو سب سے چھوٹی دعا ہے رکوع کی، یہ بھی 3 بار اگر ہم پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو آپ دیکھیے کہ کتنا وقت لگے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ربنا ولک الحمد، جو ہم سب سے چھوٹی دعا پڑھتے ہیں، اتنا تو کم از کم پڑھنے کا وقت ملے۔ ربنا ولک الحمد، اس کے علاوہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی دعا ہے۔ ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض وما بینہما، یہ بھی دعا ہے۔ یہ لمبی دعائیں ہیں، لیکن کم از کم ربنا ولک الحمد تو ہم میں سے ہر شخص یاد کیے ہوا ہے، جانتا ہے، تو وہ اطمینان سے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد پڑھے۔ پھر اس کے بعد سجدہ میں جائے، سجدہ میں بھی اطمینان سے سبحان ربی الاعلیٰ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے بلند رب کی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھے گا، وقت لگے گا۔ پھر سجدے سے جب اٹھے، 2 سجدوں کے بیچ میں بھی دعا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، 1 بار بھی پڑھیں گے تو بھی کچھ ٹائم لگے گا۔ پھر دوسرا سجدہ اسی اطمینان کے ساتھ کریں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے تم اپنی پوری نماز مکمل کرو، اس طرح سے پوری نماز مکمل کرو۔ یہ تو ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تب کی بات ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے، جب تک آپ کی پیشانی وہاں زمین پر نہیں پڑ جاتی تھی، ہم لوگ وہاں سے چلتے نہیں تھے سجدے کے لیے۔ امام کے اقتداء کا مطلب یہ ہوتا ہے امام سے پہلے کوئی بھی عمل کرنا حرام ہے، بلکہ علماء اور محدثین نے احادیث کی روح کو سمجھ کر یہ لکھا ہے کہ ساتھ میں بھی امام کے نہیں کرنا ہے،
امام کے بعد وہ عمل کرنا. امام رکوع میں چلا جائے پوری طرح سے تب مقتدی رکوع میں جائیں. امام رکوع سے اٹھ جائے پوری طرح سے سیدھا کھڑا ہو جائے تب مقتدی کھڑا ہو. امام سجدے میں چلا جائے تب مقتدی سجدے میں جائیے. جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ اطمینان کے ساتھ. اطمینان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اطمینان کو اتنا زیادہ مقام حاصل تھا نماز کے اطمینان کو کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رکوع کرتے تو ہمیں لگتا تھا کہ آپ رکوع ہی میں رہیں گے, سجدہ میں جاتے تو ایسا لگتا تھا کہ سجدے ہی میں رہیں گے. اب وہ حدیث تو میں نے آپ کو سنائی تھی عبد الرحمن بن عوف کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور ایک باغیچے میں داخل ہو گئے اور آپ سجدے میں گر پڑے. سجدے میں گر پڑے, اتنا لمبا سجدہ کیا کہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہ میرے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات تو نہیں دے دی. اللہ اکبر. جس نبی نے اس قدر نماز کا اہتمام کیا ہو, نماز کے اطمینان کا اہتمام کیا ہو, اس نبی کے امتی کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے لیکن اطمینان کے ساتھ پڑھے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشہ انسان کرے, اطمینان کے ساتھ کرے, چاہے کم ہی کیوں نہ ہو, چاہے کم ہی کیوں نہ ہو. ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا, باقی 29 دن رمضان کے یوں ہی پھر رہے ہیں روڈ پر, تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آئے گا کہ ہم نے عبادت بہت خوبصورت انداز میں کی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کو خوبصورت عبادت پسند ہے, اور یہ نماز کی خوبصورتی ہے کہ اس کے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ہم اور آپ ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے.